لیکن سب وہ ایک گھنٹے ہیں. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء اعزام اور شکران ختم نبوت کے قائدین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکران ختم نبوت کے قائدین کو اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج کے فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی محنتوں اور کاوشوں میں برکت عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اس کے اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ آج کل وہ ہمارے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ قومیت. تمہید کے اندر وہ تمام حضرات جو مختلف عنوانات سے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، فتنوں کے معاملے میں تمہید تقریباً ایک ہی ہوتی ہے کہ فرقہ بندی کے وارداتی طریقے کیا ہے. دین ہو یا مذہب، فرقہ ہو یا مکتب فکر، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور اصولوں کی بنیاد پر ہی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے ممتاز ہوتا ہے. مذہب اہل سنت والجماعت امت مسلمہ کا وہ طبقہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجی اور جنتی طبقوں میں سے طبقہ اہل سنت والجماعت. خیر القرون میں ہی اہل سنت والجماعت نے اپنے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے، اور وہ اصول کیا تھے جنہیں ہم اصول اربع کہتے ہیں، دلائل شرعیہ کہتے ہیں، قرآن پاک، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس مجتہد. اہل سنت والجماعت کے اس مکتب فکر یا طبقے کے خلاف ہر دور میں نئے نئے اصولوں کے ساتھ فتنے آتے رہے.
اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی دلیل وہ قرآن پاک ہے، اور اس دلیل کو ہر دور میں ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بظاہر محبت اور تعلق کے عنوان سے۔ اور یہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حسرت آیات کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے اس کے لیے اپنے فہم قرآن کو ہی بنیاد بنایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا دنیا سے چلا گیا تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اسلام کے اس پہلے فتنے کا آغاز ہی فہم قرآن کے حوالے سے۔ اس کے بعد سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب خوارج کا فتنہ پیدا ہوا تو انہوں نے بھی قرآن ہی کو بنیاد بنایا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانتے، نہ سنت کی، نہ نبی کی، نہ خلفاء کی، نہ اجماع کی،